بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر خان، پروفیسر آف فزکس، کیریئر کاؤنسلر، گائیڈ، موٹیویشنل اینڈ انسپریشنل اسپیکر، گرافالوجسٹ اینڈ گرافوتھراپسٹ، سگنیچرولوجسٹ اینڈ سگنیچروتھراپسٹ۔ اس سے پہلے کہ آج میں اس نئی ویڈیو کا آغاز کروں، میں پہلے کی طرح آپ سے گزارش کروں گا، خاص طور پہ فیمز کے طلباء طالبات جو ہیں، کیونکہ آج کل میں وہاں بطور وائس پرنسپل کام کر رہا ہوں، کہ ان ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں، اور جو چیز آپ کو پسند آئی ہے وہ بھی اس پہ بھی کمنٹ کریں، جو پسند نہیں آئی اس کو بھی کمنٹ کریں، اور ان کو سبسکرائب کرتے رہیں، تاکہ یہ چیز جو ہے یہ ہر کسی تک پہنچتی رہے اور میرا ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہوتا رہے۔ آج ہم بڑے اہم موضوع پہ بات کریں گے، کیونکہ اکثر طالبات نے مجھ سے پوچھا ہے کہ سر آپ چونکہ کاؤنسلر کی بات کرتے ہیں، کیریئر کاؤنسلر گائیڈ ہیں، تو کیا گڈ کاؤنسلر یا بیڈ کاؤنسلر بھی کوئی چیز نام کی کوئی چیز ہوتی ہے، یا گڈ کاؤنسلر جو ہے اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں، ان کو ہم کیسے پہچان سکتے ہیں، اور اگر کوئی بیڈ کاؤنسلر ہوتا ہے تو اس کی کیا پہچان ہے۔ تو آج میں گڈ کاؤنسلر یا بیڈ کاؤنسلر کے بارے میں بات کروں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ میرا جو زیادہ اسپیشلٹی ہے وہ اناٹومی آف دا ورلڈ جو ہے اس سے میں کھیلتا ہوں، اور اسی سے سارا کچھ بنتا ہے، اس کو یاد رکھنے کا آسان طریقہ ہوتا ہے۔ تو آج بھی میں ایسے ہی بات کروں گا کہ جو لفظ ہمارا ہے گڈ کاؤنسلر، اس سے میں بتاؤں گا کہ اس لفظ کے اندر کون کون سی کوالٹی یا خوبیاں چھپی ہوئی ہیں۔ جس کاؤنسلر کے اندر یہ خوبیاں یا کوالٹی پائی جاتی ہیں، میرے ریفرنس کے پوائنٹ آف ویو سے وہ گڈ کاؤنسلر ہے۔ جس میں یہ نہیں پائی جاتی، میرے ریفرنس پوائنٹ آف ویو سے وہ بیڈ کاؤنسلر ہے۔ یہ میری اپنی رائے ہے، لوگ اس سے متفق بھی ہو سکتے ہیں، اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرم بیڈ کاؤنسلر یا گڈ کاؤنسلر کے آنے کی مین وجہ جو یہ تھی کہ مارکیٹ میں دو قسم کے کاؤنسلر پائے جاتے ہیں، جس کو پہلی قسم ہے اسٹیریوٹائپ۔ یہ وہ گروپ آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو سب طالبات یا سب جو ان کے پاس کاؤنسلنگ آتے ہیں ان کے لیے ایک ہی قسم کا طریقہ، میتھڈ یا پروسیجر اڈاپٹ کرتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ نہیں پتہ کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں ہر بندے کو یونیک بنا کے بھیجا ہے، اور ہر بندے پہ ایک ہی میتھڈ اپلائی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اس لیے میں ان کو بیڈ کاؤنسلر کی شکل جو ہے قسم میں شمار کرتا ہوں۔ دوسری ٹائپ جو ہے پروجوڈس قسم کے کچھ کاؤنسلر جو ہیں وہ مارکیٹ میں آئے ہیں، سوشل میڈیا میں اچھے برے لوگ ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ وہ یہ اس گروپ آف تھاٹ سے تعلق رکھتے ہیں جو بندے کی ظاہری شخصیت کی بنیاد پر ان کو گائیڈ یا ان کی کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ان کا مستقبل بنانے کی بجائے ان کا مستقبل جو ہے بگاڑ دیتے ہیں، یعنی ان کو موٹیویٹ کرنے کی بجائے ڈی موٹیویٹ کر دیتے ہیں۔ اس کو ہم کہتے ہیں پرسنالٹی کی بنیاد پر ان کو گائیڈ اور کاؤنسلنگ کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کا ایٹیٹیوڈ جو ہے یا ان کا پیشن جو ہے ٹرو سینس میں نہیں دیکھتے۔ تو یہ دو جو کیٹیگریاں ہیں، ان کیٹیگریوں کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ایک بڑی خوبصورت کوٹیشن ہے، ہو از ایوری ویئر از نو ویئر۔ یہ سینسیا کی ہے کوٹیشن، اور وہ اچھا کاؤنسلر وہ ہوتا ہے جو نو ویئر کو ناؤ ہیئر میں بدل دے، اور یہ لوگوں کو جو آپ ان کے پاس مشورہ لینے آتے ہیں یا گائیڈنس لینے آتے ہیں ان کو وہ بتائے آئی ایم اویئر دیٹ آئی ایم ریئر، کہ ان کو یہ بتا دے، ان کو یہ تسلیم کرا دے کہ وہ کیا ہیں، اور جب ان کو یہ پتہ چل جائے تو ان کو یہ بتا دے کہ وہ یونیک ہیں، یونیک سیلنگ پرسنالٹی ہیں۔ اپنے آپ کو کسی سے کمپیئر کر کے اپنے انسان ہونے کی توہین نہ کریں۔ تو چلتے ہیں ہم ویڈیو کی طرف۔ گڈ میں پہلا لفظ بنتا ہے جی، تو ایسا کاؤنسلر جو گڈ ول رکھتا ہو اور گیم چینج کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ گڈ کاؤنسلر ہوتا ہے، جو نہیں رکھتا وہ بیڈ کاؤنسلر ہے۔ دوسرا لفظ ہے اوبٹین ریلیونٹ انفارمیشن۔ ایسا کاؤنسلر جو مطلوبہ انفارمیشن جو ہے اس کو ڈھونڈنے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آگے کنوے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ گڈ کاؤنسلر ہوتا ہے۔ جس میں یہ خامی ہوتی ہے وہ بیڈ کاؤنسلر ہوتا ہے۔ دوسرا ایک اور لفظ اور ہے آگے، اس کا مطلب ہوتا ہے آبجیکٹیولی رسپانس ایوری کویسچن۔ کاؤنسلر جو ہے یا جو آپ کے پاس مشورہ لینے آیا یا گائیڈنس لینے آیا ہے اس کے ہر سوال کو ریئیکٹ نہ کرے بلکہ پراپر رسپانس کرے اور اس قسم کا جواب دے کہ اس کی سوال کرنے والے کی تسلی ہو جائے۔ اگر وہ ایسا کر پا رہا ہے تو وہ گڈ کاؤنسلر ہے، اگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تو وہ بیڈ کاؤنسلر ہے۔ اور گڈ کا آخری لفظ ہے ڈی، اس سے بنتا ہے ڈیمانسٹریٹ
ایز پر ڈیمانڈ، کہ اس قسم کی ڈیمانسٹریشن وہ دے جو بھی اس کے پاس آئے ہے، جیسا کہ وہ ڈیمانسٹریشن توقع کر رہے ہیں اس سے۔ اس کے بارے میں میری ایک اور ویڈیو ہے جس میں دو بڑی اہم ٹیکنیکس ہیں، وفم اور افم، کہ واٹ از ان اٹ فار می، اور آخر میں جب وہ جائے تو وہ یہ کہے ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ از فار می، یعنی اس کی مکمل طور پر تسلی ہو جائے۔ اب ہم آتے ہیں لفظ جو ہے وہ کونسلر جو ہے، تو کونسلر میں پہلا لفظ ہے سی، اور سی سے یہ بنتا ہے کیئرنگ اینڈ کائنڈ ہارٹڈ۔ ایسا آدمی جو کیئرنگ ہو، کائنڈ ہارٹڈ ہو، وہ گڈ کونسلر ہے، جو نہیں ہے وہ بیڈ کونسلر ہے۔ پھر سی سے بنتا ہے کانفیڈینشیلٹی اور ڈیٹا پرائیویسی، کہ ایسا کونسلر جو آپ کا سوٹ انالیسس کرے یا پیسٹل انالیسس کرے، تو جو خامیاں آپ اس کے سامنے ایکسپوز کرتے ہیں ان کو اپنے تک رکھے، اور ایسا ڈیٹا جو آگے آپ تک پہنچانا ہے وہ پہنچائے، جس کے بچائے کے بغیر گزارا ہو سکتا ہے، یعنی جس سے آپ کی پرسنالٹی کی طرف سے مجروح ہونے کا خطرہ ہے وہ آپ تک نہ پہنچائے، صرف وہی انفارمیشن آپ تک لے کے جائے جس کی آپ کو ضرورت ہے۔ آگے لفظ آتا ہے او، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اوور کمر آف بیریئرز اور آبزرور۔ ایسا کونسلر جو آپ کی شخصیت یا آپ کے مسئلے کو دیکھ کر اس کی کین آبزرویشن کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، یا آپ کے راستے میں جو مسائل یا بیریئر آ رہے ہیں ان کو اوور کم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ گڈ کونسلر ہوتا ہے، اور جو ان کی اس قسم کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ بیڈ کونسلر ہوتا ہے۔ آگے لفظ آ رہا ہے یو سے بنتا ہے ان بائسڈ اور انکنڈیشنل پازیٹیو رسپانس، کہ اس میں بالکل بائسنگ نہ ہو اور کوئی بھی شرط لگائے بغیر، پری کنڈیشن لگائے بغیر جو ہے آپ کے سوالوں کو پازیٹیولی رسپانڈ کرے، اور جس سے آپ کی تسلی ہو۔ اگر وہ ایسا کر رہا ہے تو وہ گڈ کونسلر ہے، اگر وہ ایسا نہیں کر رہا تو وہ بیڈ کونسلر ہے۔ آگے لفظ آتا ہے این سے بنتا ہے نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ یا کیپیبل آف نارملائزیشن۔ نان ججمنٹل ایٹیٹیوڈ کا مطلب ہے کہ وہ اپنا علم آپ پہ نہ تھوپے، اپنا تجربہ آپ پہ نہ تھوپے، کیونکہ آپ اس کے پاس مسئلہ حل کروانے کے لیے لے کے گئے ہیں تو آپ کے مسئلوں کو سنیں، میکسیمم آپ کو موقع دے بولنے کا، اور اس سے وہ اپنے نتائج اخذ کرے اپنے تجربے کی بنیاد پہ، جس کی بنیاد پہ وہ آپ کو گائیڈ کرے۔ یا پھر آگے اس کا جو میں نے بتایا دوسرا لفظ بنایا ہے کہ کیپیبل آف نارملائزیشن۔ نارملائزیشن جو ہے یہ کوانٹم میکینکس کی ٹرم ہے، لٹریچر میں بھی استعمال ہوتی ہے، یعنی آپ اور آپ کا امیج جو ہے دونوں کا اصل ضرب جو ہے وہ آپ کی مکمل شخصیت ہوتی ہے۔ تو وہ آپ کو دیکھ رہا ہو لیکن آپ کے امیج میں جو کچھ ہے، آپ کے بیک گراؤنڈ میں جو کچھ ہے، آپ کے انر سیلف میں جو کچھ ہے، اس کو وہ جھانکنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر اس میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں تو وہ گڈ کونسلر ہے، اس میں یہ خوبیاں نہیں پائی جاتی تو وہ بیڈ کونسلر ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ آتا ہے ایس سے بنتا ہے سینسٹیو اینڈ سپورٹیو، اور ایس سے ہی بنتا ہے سیلف اویئرنیس۔ ایسا کونسلر جو ایکسٹرا آرڈنری سینسٹیو ہو، آپ کے جذبات و احساسات کو بھانپتا بھی ہو، خیال بھی کرتا ہو، یعنی سمپتھیٹک کی بجائے ایمپتھیٹک ایٹیٹیوڈ رکھتا ہو، اور سپورٹیو بھی ہو، ہر لحاظ سے آپ کی مدد کرنے کی خوبی اور صلاحیت رکھتا ہو اور وہ کرے بھی۔ اور سیلف اویئرنیس کا مطلب ہے اس کو اپنی خوبی خامیوں کو بھی پتہ ہو، آپ کی خامیوں خوبیوں کو بھی پتہ ہو، اور وہی کچھ وہ بتائے جو آپ کے مسئلے کا صحیح حل ہے۔ وغیرہ باتیں جو ہے اس سے آپ کی شخصیت کو یا آپ کے مسئلے کو مزید کنفیوز نہ کر دے۔ اس کے بعد اگلا لفظ آتا ہے ای، اس سے بنتا ہے ایمپتھیٹک اور ایموشنل ٹریگرر یا انرجیٹک، کہ جو مایوسیاں یا فرسٹریشن یا ٹینشن آپ کے اندر ہے اس کو وہ ریلیز کرے، اور وہ تبھی کرے گا جب آپ کو وہ آپ کے جذبات احساسات کو سمجھتا ہوگا، اور جہاں جہاں ان کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے وہاں وہ ان کو موٹیویٹ کرے گا، جہاں جہاں ان کو ڈی موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے ان کو ڈی موٹیویٹ کرے گا۔ پھر جو ہے اس کی سینسٹیوٹی چیک ہوگی۔ اگلا لفظ ہے جو ایل ہے، اس سے بنتا ہے لائل اینڈ لسنر لیجنڈ۔ لیجنڈ کا مطلب ہوتا ہے اپنے فیلڈ میں وہ ماہر ہو، اور لائل اور لسنر کا مطلب ہے وہ آپ کی خوش اسلوبی سے یا نیک نیتی سے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں اس کو سنیں، اور نیک نیتی اور وفاداری سے ان کو جواب دے جو آپ کے پاس مسئلے آپ ان کے لے کے آئے ہیں، تاکہ جب وہاں سے آپ اٹھ کے آئیں یا اس کی کاؤنسلنگ یا گائیڈنس مکمل ہو تو آپ کے مکمل طور پر تسلی ہو چکی ہو، اور آپ پھر لوگوں کو بتا سکیں کہ وہ کاؤنسلر جو ہے اس میں یہ خوبیاں ہیں، اس کے پاس میں یہ مسئلہ لے گیا تھا، اس نے میرا مسئلہ حل کر دیا ہے، اور میری زندگی میں یہ مایوسیاں اور ناکامیاں تھیں اب وہ کامیابی میں بدل گئی ہیں، تو پھر وہ گڈ کاؤنسلر ہے۔ اگر ایسا نہیں ہو پا رہا
تو وہ بیڈ کاؤنسلر ہے۔ اس کے بعد پھر لفظ ایک آتا ہے ایل، اس کا مطلب ہوتا ہے لیٹنگ ٹو میک ڈیسیجن۔ لیٹنگ ٹو میک ڈیسیجن کا مطلب ہے اپنا جو ڈیسیجن ہے وہ اس بندے پر نہ تھوپے جو اس کے پاس گائیڈنس یا کاؤنسلنگ کروانے گیا ہے، بلکہ اس کو فیصلہ کرنے کی موقع بھی دے، اس میں صلاحیت بھی پیدا کرے، اور وہ جو فیصلہ کرے اس کو میں اس کی مینٹل اور جو ہے ایموشنل سیٹسفیکشن بھی کروانے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ اگر وہ ایسا کر پا رہا ہے تو وہ گڈ کاؤنسلر ہے، اگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تو وہ بیڈ کاؤنسلر ہے۔ اس کے بعد لفظ آتا ہے او، اور او کا مطلب ہے اوپن مائنڈیڈنیس یا آبسٹیکل ریموور۔ اوپن مائنڈنس کا مطلب ہے کھلے دل سے آپ جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں، جیسے بھی باتیں کرتے ہیں پازیٹیو یا نیگیٹو، ان کو وہ جو ہے سننے کی صلاحیت رکھتا ہو، ہضم کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو، سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اور اس کے درمیان میں رستے میں جو آبسٹیکلز آپ کے آ رہے ہیں جن کی وجہ سے وہ مسائل پیدا ہوئے ہیں، ان آبسٹیکل کو ریموو کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ اگر وہ ایسا کر پا رہا ہے تو وہ گڈ کاؤنسلر ہے، اگر وہ ایسا نہیں کر پا رہا تو وہ بیڈ کاؤنسلر ہے۔ اس کے بعد آخری لفظ ہے آر۔ آر سے بنتا ہے ریلائبل اینڈ رسپیکٹیبل۔ وہ انسانوں کی قدر کرنی جانتا ہو، بات بات پہ غصہ نہ ہو جائے، اپنا ٹیمپر لوز نہ کر دے، اور وہ جو بھی بات کرے، جو بھی آپ کو گائیڈ کرے یا کاؤنسلنگ کرے آپ کی، یا آپ کے ایٹیٹیوڈ میں بیہیویئر جو ہے وہ لے کے آئے، وہ اس کی ریلائبلٹی ہونی چاہیے، یعنی وہ ہر جگہ جو ہے جس کے سامنے آپ بات کریں وہ بھی اس کو ماننے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعی اس بندے نے یہ جو آپ کو بات بتائی ہے یہ ہر کسی کی بات ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ واقعی گڈ کاؤنسلر ہے۔ تو یہ کچھ گزارشات اناٹمی آف دا ورڈ جو ہے گڈ کاؤنسلر سے میں نے کاؤنسلر کی خوبیاں خامیاں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ جھٹکا طریقہ آپ کو بتایا ہے کہ جس میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں وہ گڈ کاؤنسلر ہے، یعنی وہ اسٹیریوٹائپ بھی نہیں ہے، پروجولائز بھی نہیں ہے، جس میں نہیں پائی جاتی وہ بیڈ کاؤنسلر ہے۔ یہ آخر پہ پھر میں کہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، یہ میری ذاتی رائے ہے، مجھے آپ کے مشوروں کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔